کے پاس جس طرح کا اسلحہ ہے، گولہ بارود ہے، وہ تو تہس نہس پوری دنیا کو تہس نہس کرنے کی وہ جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ موساد نے اپنا بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پہلے سے بنایا ہوا تھا، قائم کیا ہوا تھا، اور اس حملے میں بھی انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اور ان کو ایکسپوز کرنے میں بھی پاکستان نے انتہائی اہم رول ادا کیا۔ اور اب بھی ایران واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ خطے کے اندر جو امریکی اڈے ہیں یا ان کے جہاں جہاں مفادات ہیں ان جگہوں پر ایران جو ہے وہ بھرپور کارروائی کرے گا، وہ دو ٹوک انہوں نے کہا ہے اور وہ کرے گا بھی۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، ورلڈ وار 3 کیا واقعی ہی اب ہم ورلڈ وار 3 دیکھنے جا رہے ہیں، یا حالیہ موجود صورتحال میں جس طریقے سے ایران اور امریکہ کی کشیدگی مزید زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے، اور جس طریقے سے یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اب امریکہ اپنے جو جنگی جہاز ہیں ان کے ذریعے سے ایران پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، آخر کار امریکہ اور ایران کے مابین پائے جانے والی کشیدگی کے پیچھے اصل سدباب ہے کیا، اور کیا واقعی ہی ورلڈ وار 3 پاکستان کو کافی حد تک متاثر کرنے والی ہے؟ ان تمام تر اہم باتوں سے پردہ اٹھانے کے لیے، امریکہ اور ایران کی کشیدگی کو آپ کے سامنے منظر عام پر لانے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں خالد بیگ صاحب۔ سر، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور ایران میں کشیدگی بہت زیادہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ ایران کی سرحدوں پر ایک بڑا حملے کرنے کی اسٹریٹجی بھی بنا رہا ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے اسرائیل بھی کافی حد تک پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں بنیادی طور پر یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ کے جو ابتدا میں آپ نے بار بار تیسری عالمی جنگ کا ذکر کیا ہے، میں اس پہ تھوڑا تحفظات کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے بات کر رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے کہ وہ ہو گئی۔ بھئی یہ پہلی عالمی جنگ یا دوسری عالمی اگر ہوتی ہے تو یہ اس طرز کی عالمی جنگ نہیں ہوگی، اور پھر اس میں آج کل جو بڑی قوتیں ہیں، عالمی قوتیں ہیں، ان کے پاس جس طرح کا اسلحہ ہے، گولہ بارود ہے، وہ تو تہس نہس پوری دنیا کو تہس نہس کرنے کی وہ جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس میں کون پاگل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بھی ختم کرے اور باقی دنیا کو بھی ختم کرے؟ پھر جو ہے تبصروں میں ذکر کیا جا رہا ہے ڈے ڈوم کا کہ جناب وہ امریکہ کا وہ جو ایک طیارہ ہے جس میں اس کا اہم لوگ جو ہوں گے، صدر سمیت اس کے ہواری جو ہیں وہ بیٹھ کے اور فضا میں اڑ جائیں گے اور اس کے اوپر ایٹمی تابکاری یا وہ اثر انداز نہیں ہوگی تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو وہ اگر بچ بھی جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، وہ دوبارہ جب لینڈ کریں گے تو کس پر حکومت کریں گے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پبلک میں ایک ایسا خوف و ہراس جس کے امکانات نہیں ہیں اس کو بار بار دہرانے کے بجائے اصل حقائق کی طرف آئیں۔ اصل حقائق یہ ہیں، ایک تو کہتا ہے کہ اس نے بہت ساری جنگیں رکوائیں جس میں پاکستان اور انڈیا کے خلاف جو بھی وہ اپنا جو ان دونوں ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ جو ہے اس کے امکانات تھے اس کو اس نے روکا۔ تو دیکھیں، ایک طرف تو وہ امریکہ اور اس کا صدر یہ اقدام کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا اور پاکستان جو دونوں ایٹمی ان کی جنگ کو رکوانے میں، ان کو جنگ کی رکوانے کو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کیا وہ خود جو ہے دنیا میں یہ بڑا سوال کا سبب پیدا کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا خالد صاحب، میں یہاں پر آپ کی بات کو ہی لے کے چلتا ہوں۔ ابھی جیسے آپ نے حالیہ اپنے تجزیے میں بیان کیا کہ ثالثی کا کردار ادا کیا پاک بھارت جنگ بندی کے مابین۔ اب جس طریقے سے کچھ عرصہ پہلے ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا اور آپ نے جیسے یہ بتایا کہ امریکہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی نہ کرے، تو کیا اب بھی یہ کسی پروکسی کے ذریعے آئے گا اور ایران کو نشانہ بنائے گا؟ نہیں، اس وقت جو ہے وہ کسی پروکسی کے ذریعے نہیں آئے گا، اور وہ لا محالہ خود براہ راست حملہ ہوگا۔ اچھا۔ لیکن اس میں بھی 3 بڑی جو ہماری جو اسلامی ریاستیں ہیں، اس میں ترکی بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، قطر بھی ہے، اس میں یہ اپنا UAE بھی ہے، یہ سارا جو ہے بیچ میں رول پلے کر رہے ہیں کہ وہ حملہ نہ کریں اور بات چیت کے ساتھ جو ہے وہ مسائل حل کیے جائیں۔ تو اب بظاہر جو دھول اڑی ہوئی ہے، لازماً اس کے پیچھے کوئی نہ کہیں کوئی نہ کوئی عمل جو ہے سفارتکاری کا وہ بھی جاری ہوگا، کیونکہ دنیا اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اور جیسا ایران کے اندر جو اس وقت مظاہرے چل رہے ہیں، ان مظاہروں کا کتنا اثر مرتب ہو سکتا ہے منفی یا مظاہرے جو ہیں جو بھی برس اقتدار حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف جو ہے مظاہرے تو جاری رہتے ہیں۔ اگر آپ 2 سال پہلے اٹلی کا دیکھ لیں تو ایک طویل جو ہے مظاہروں کا دور تھا،
اور اس میں بہت ساری جو سیکورٹی فورسز یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے کارروائیوں میں بہت سارے جو شہری ہیں وہ مارے بھی گئے تھے، لیکن اس کے اوپر کوئی شور و غوغا نہیں ہوا۔ اور اب تشدد جو ہے وہ مظاہروں میں کسی بھی جگہ جو ہے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، کہیں بھی ہو۔ جب پبلک جو ہے وہ اس کے اندر سے کوئی تشدد کا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو لا محالہ پھر جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، وہ اس کے اوپر کارروائی کرے گی، کریک ڈاؤن بھی کرے گی۔ اور یہ بھی اب 2-3 دن سے اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو ایک طویل مظاہروں کا جو ایک عمل تھا وہ بڑی حد تک جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے، اور وہ جو مظاہرے تھے وہ اب ایران کی حکومت جو ہے خود بھی کہہ رہی ہے ہاں معاشی دباؤ ہے اور وہ کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں جس کا ہم تدارک کرنے کو تیار ہیں۔ تو خالد صاحب اگر ایسے میں یہ حملہ ہوتا ہے اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بڑے مثبت تعلقات دیکھیے اس میں ساتھ کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ ایران کا ساتھ مل کر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ شروع کر دے گا، نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ سارے مسائل جو ہیں ایران کے ساتھ امریکہ کے جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو پچھلا جس وقت اسرائیل نے حملہ کیا اور اس کے بعد پھر امریکہ بھی حملہ آور ہوا، تو اس میں باقاعدہ جو پاکستان کا کردار تھا اس کے اوپر ایرانی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے حق میں نعرے لگتے رہے، اور عوام جو تھی وہ سڑکوں پر پاکستان کا جو سبز ہلالی پرچم ہے وہ لہرا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، یہی چیز ہے نا۔ اور لیکن امریکہ بھی خوش تھا کہ پاکستان نے بہت ہی مثبت کردار ادا کیا ہے، اور وہ کردار یہی تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایک بات چیت کا جو ہے دروازے کھولے گئے، برج بنایا گیا، اور اس میں اب بھی لازماً ہماری جو قیادت ہے وہ اس پر عمل پیرا ہوگی۔ لیکن عوام کے اندر جو ہے بہرحال وہ جو بہت ساری چیزیں ہیں، جو تبصرے ہیں، اس میں پھر ہمارے اپنے اندر کے جو اختلافات تھے، کچھ لوگ اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنے تبصرے اور جو کہ نہیں ہونے چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے اندر کے مسائل ہیں، یہ ہم خود ہی سارا کچھ کر لیں گے۔ اس میں ہمیں مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دینا ہے، ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امریکہ بھی انتہائی اقدام نہ اٹھائے اور وہ ایران پر جس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے حملہ نہ کرے۔ گو وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں اور اس نے کارروائی کرنی ہی ہے، تو وہ صاف ظاہر ہے پھر اس کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ سب کے سامنے آ جائیں گے، اور اس کے اثرات بہرحال پاکستان پر بھی پڑیں گے۔ اچھا خالد صاحب، ایز بینگ این ریپرزینٹیٹیو آف مسلم کمیونٹی، جس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ایک بڑا معاملہ ہے عالمی سطح پر کہ اسرائیل کو نہ پاکستان تسلیم کرتا ہے اور دیگر خاص طور پر جہاں پر مسلمان آباد ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایران اور امریکہ کشیدگی میں جو اسرائیل ہے یہ کس حد تک شامل ہے؟ دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ دیکھیے اس میں ہمارے جو ہمسایہ ملک ایران ہے ان کی بھی کوتاہی ہے، جس کا انہوں نے ادراک بھی کیا ہے، اقرار بھی کیا، وہ یہ تھا کہ موساد نے اپنا بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پہلے سے بنایا ہوا تھا، قائم کیا ہوا تھا، اور اس حملے میں بھی انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور ان کو ایکسپوز کرنے میں بھی پاکستان نے انتہائی اہم رول ادا کیا۔ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ وینزویلا میں جس طریقے سے وہاں کے صدر کو یہ ٹرمپ نے اغوا کرایا اس کی بیوی کے ساتھ، تو ایسا نہیں تھا، اس میں اب 200-250 اموات بھی ہوئیں، اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں CIA کا نیٹ ورک پچھلے 6 مہینے سے ایکٹیو اسی حوالے سے تھا کہ اس کو امریکہ نے اغوا کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک اپنے اندر جو ہے وہ جھاڑو نہیں پھیری جاتی، اندر نظر نہیں رکھی جاتی کہ ہمارے اپنے اندر ملک کے اندر دشمن کے ایسے ایجنٹ جو ہمارے بظاہر دوست ہیں ان پر کیسے نظر رکھنی ہے، ان کے وہ باقاعدہ ان کا کس طریقے سے کلا کم کرنا ہے، تو پھر مشکلات تو آتی ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ایران نے کافی حد تک جو ہے اس سلسلے میں کچھ کارروائیاں بھی پہلے بھی کی تھیں، اب بھی جاری ہیں، اور امید ہے کہ ایران اور امریکہ کا یہ جو مسئلہ ہے بغیر حملے کے، اللہ کرے، یہ ہماری دعا ہے، خواہش ہے کہ مثبت طریقے سے حل ہو جائے، حل ہو جانا چاہیے۔ اچھا خالد صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، جس طریقے سے بھی حالیہ ایران اسرائیل کا معاملہ ہوا، اسرائیل کی جانب سے ایران پر اٹیک کیا گیا اور ایران نے اس کا بھرپور منہ توڑ جواب دیا، اور نیوکلیئر پاور کی صورت میں جس طریقے سے ایران اس دوڑ میں شامل ہے اور وہ کئی دہائیوں سے نیوکلیئر پاور بننے کے لیے ہڈن طور پر اپنے آپریشنز بھی کر رہا ہے اور اپنے معاملات کو بھی آگے لے کے چل رہا ہے، جس کو اسرائیل کو یہ بات بڑی کھٹکتی ہے۔
اب جیسے کہ ہم کشیدگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سر، یہاں پر جب امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے تو ایسے میں ایران کا کیا ممکنہ رد عمل ہوگا؟ کیا ایران اس وقت یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس پر حملہ کر سکے؟ دیکھو وائٹ ہاؤس پر تو حملہ شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ اس کے پاس اس طرح کے میزائل ہوں جو اتنی دور دراز جا سکیں، اور یہ تو ایک وشفل تھنکنگ ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی امریکہ نے قطر کے ان کا جو ایئر بیس تھا امریکی، اس کے اوپر میزائل پھینکے تھے اور ان کا وہاں پر کچھ نقصان بھی ہوا تھا۔ اور اب بھی ایران واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ خطے کے اندر جو امریکی اڈے ہیں یا ان کے جہاں مفادات ہیں ان جگہوں پر ایران جو ہے وہ بھرپور کارروائی کرے گا۔ وہ دو ٹوک انہوں نے کہا ہے اور وہ کرے گا بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی جو ہے بڑھک ہے، ایران کے پاس یہ استعداد موجود ہے کہ وہ اپنے میزائل جو ہیں ان کو اور اپنی ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کے جو خطے کے اندر مفادات ہیں یا خطے کے اندر جو ان کے جو فوجی آرمی بیسز ہیں، ایئر فورس کے بیسز ہیں، نیوی کے بیسز ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کر سکے۔ تو لامحالہ وہ اگر کرتا بھی ہے تو بھی اس کا جو ہے اینڈ تو بات چیت سے ہی ہونا نا جی، مذاکرات ٹھیک ہے نا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ جنگ کر کے بات چیت کی جائے تو پہلے ہی بات چیت کر لی جائے اور اس کا کوئی ایسا حل نکال لیا جائے جس سے لوگوں کی جان بھی بچ سکے۔ اور ٹرمپ تو اس پہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ جناب میں نے فلاں جنگ رکوائی اور اتنے لوگوں کو بچا لیا، فلاں جگہ میں نے اتنے لوگوں کی جانیں بچائیں، تو پھر اس کو بھی اس کے اوپر بھی پریشر ہوگا۔ اور پھر اس حوالے سے امریکہ کے اپنے اندر بھی تقسیم ہے کہ وہاں امریکہ کے اس کے ٹرمپ کے اپنے ساتھیوں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حملہ کیا جائے اور کچھ چاہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بڑے منفی اثرات ہوں گے اور امریکی معیشت جو پہلے ہی مشکل میں ہے اس کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ سر بہت شکریہ خالد بیگ صاحب آپ کے قیمتی وقت کو اور آپ کی قیمتی رائے کا۔ ناظرین، اس وقت دنیا ایک اور نئی دہائی پر ہے، ایک نئے طریقے سے چل رہی ہے جہاں پر ہم ہر طرف جنگی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور حالیہ امریکہ اور ایران کشیدگی نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہی امریکہ ایران پر حملہ آور ہوگا یا نہیں۔ ان تمام تر مزید باتوں کو جاننے کے لیے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔